جی دوستو، گزشتہ روز میں نے کچھ تھوڑی بہت بات کی پاکستان کی لیک لسٹر ڈپلومسی 2020 میں۔ آج ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کی سفارتکاری 2020 میں کیسی رہی۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، اکنامکلی بھی گرو کر رہا ہے، اور لیکن اندرونی طور پہ کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، ان دا سینس کہ ایک تو ایکسٹریمزم بہت بڑھ گیا ہے، لیکن اس پہ ہم بات نہیں کرتے، ہم فورن پالیسی کے میدان پہ بات کرتے ہیں۔ بھارت مودی صاحب کو اب 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ایز وزیر اعظم، تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج تو وہ کامیاب ہی رہے ہیں، کیونکہ جہاں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آگے بڑھایا ہے، وہاں روس کے ساتھ بھی تعلقات ان کے ٹھیک ہیں، بلکہ اگلے اسی سال اب نیا سال شروع ہو گیا ہے تو پریزیڈنٹ پوٹن بھارت کا دورہ کریں گے، اینول سمٹ بھی ہوگی، تو یہ ایک امپورٹنٹ جو یہ بیلنس کرنا، تعلقات کو میوچولی بینیفیشل رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر گو کہ 2020 میں چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک پرابلم گلوان ویلی کا شروع ہوا، وہ بھی اس سال کازان میں جو برکس کی سمٹ ہوئی اس میں پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ہوئی، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے، لیکن ابھی معاملات پوری طرح سلجھے نہیں ہیں، کیونکہ صرف ڈیپ سانگ اور ڈیپ چوک جو ہے، ڈیپ سینگ اور ڈیم چوک جو سیکٹرز ہیں، صرف وہاں پہ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، 3 سیکٹرز اور بھی ہیں جہاں پہ ابھی ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوئی۔ ریجن کے اندر دیکھیے تو پاکستان کے ساتھ معاملات اس طرح ہی ہیں جیسے پہلے تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کو اب انہوں نے ایک لحاظ سے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے پاکستان کو فی الحال انہوں نے وہ ان کی پریورٹی میں شامل نہیں ہے میرے خیال میں اس وقت۔ دوسری جانب جو سب سے بڑا دھچکا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو لگا، وہ بنگلہ دیش کی جانب سے لگا، اور بنگلہ دیش میں 5 اگست 2000 اسی سال، پچھلے سال رہا در 24 کو حکومت تبدیل ہوئی، تو اس سے ایک کشیدگی بڑھی ہے، گو کہ فورن سیکٹری لیول کنسلٹیشنز بھی ہوئی ہیں، وکرم مسٹری جو بھارت کے فورن سیکٹری ہیں انہوں نے وزٹ بھی کیا بنگلہ دیش کا، لیکن ابھی تک معاملات کچھ طے نہیں ہو پا رہے، اور بنگلہ دیش نے اب 23 دسمبر کو شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن کی بھی ریکویسٹ ڈال دی ہے، تو اس سے اور کشیدگی کچھ بڑھنے کا امکان ہے۔ اور پھر پانی کے بھی ایشوز ہیں، تو ریجن کے اندر کافی معاملات بھارت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں، ایک تو بنگلہ دیش کے ساتھ پرابلمز، پھر پاکستان کے ساتھ پرابلمز ہوئے یا ابھی تک ہیں، پھر چائنا کے ساتھ گو کہ تھوڑی بہت برف پگھلی ہے لیکن ابھی حالات پوری طرح قابو میں نہیں آئے۔ یہ تینوں ممالک ایسے ہیں جن سے کافی، اور پھر مالدیوز جب سے محمد معیزو کی حکومت آئی ہے، بلکہ ابھی ایک میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ بھارت کی ایک اخبار کی خبر تھی کہ بھارت سے اپروچ کیا تھا مالدیوز کی اپوزیشن نے کہ اگر آپ ہمیں 6 ملین دیں تو ہم جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں مالدیوز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور محمد معیزی کو ہٹا دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو نئے پریزیڈنٹ آئے محمد معیزو، ان کا پہلی ڈیمانڈ یہی تھی کہ جو بھی ملٹری پرسنل ہیں انڈیا کے مالدیوز میں ان کو واپس لے جائے، اور پھر ان کو واپس بلانا پڑا بھارت کو۔ تو محمد معیزو کا رجحان چونکہ چین کی جانب ہے تو یہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، تو مالدیوز، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا اگر آپ دیکھ لیجیے تو ان کے ساتھ اس ریجن میں بھارت کے تعلقات کافی اگر بہت ہی مطلب بنگلہ دیش اور پاکستان کو تو وہ شاید ایک ہی نظر سے دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، لیکن مالدیوز اور سری لنکا، نیپال، بھوٹان، نیپال کے ساتھ بھی ایشوز ہیں، بارڈر ایشوز ہیں بھارت کے، بلکہ نیپال نے تو پچھلے دنوں جو ایک اسٹیمپ بھی بنایا، اس میں بھی جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں ان کو اپنی ٹیریٹری دکھایا، اس میں بھی کافی ناراضگی بھارت کی جانب سے ہوئی۔ تو ریجن کے اندر جو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تھی وہ تو بھارت ہی کامیاب نہیں ہوئی لگتا ہے، کیونکہ بہت سے انیشیٹوز اگر بھارت نے لی بھی تو بعد میں اس میں کوئی خاص ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ آگے بڑھے ہوئے ہوں۔
یہ بات ضرور ہے کہ اسٹریٹجیکلی بھارت ابھی بھی ویل پلیسڈ ہے، یورپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ البتہ بھارت نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی سے کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو 8 نیوی کے آفیسرز قطر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا جاسوسی کے الزام میں۔ تو بھارت نے بڑی پرسویرنس کے ساتھ اور ان جو ہے ان کو ڈیتھ سینٹینس بھی ہو گئی تھی، لیکن بھارت نے قطر کے ساتھ بڑی زبردست انگیجمنٹ کی، اور جے شنکر صاحب نے 3 4 وزٹ بھی کیے قطر، اور پھر اس کے نتیجے میں ان سب کو معاف کر دیا گیا، اور ان 8 میں سے 7 تو واپس آ گئے، البتہ ایک جو آفیسر ہیں وہ ابھی تک قطر ہی میں ہیں۔ آج شاید جے شنکر صاحب دوبارہ پہنچ رہے ہیں قطر، تو یہ معاملہ بھی اٹھے گا، کیونکہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی معاف کر دیا جائے، اور کیونکہ قطر کے امیر اگلے سال شروع میں فروری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جا رہے ہیں بھارت، تو یہ معاملہ بھی لگتا ہے کہ سیٹل ہو جائے گا۔ تو خلیجی ممالک جو عرب ممالک ان کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بہت اضافہ ہوا ہے، یو اے ای کے ساتھ بھی تعلقات بڑے زبردست ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی بڑے زبردست ہو گئے ہیں، اسی طرح بحرین، ابھی کویت کا حال ہی میں پرائم منسٹر مودی نے دورہ کیا، اس میں بھی بہت ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیے، اسی طرح برکس کے اندر برازیل کے ساتھ بھی تعلقات مور اور لیس ٹھیک ہی ہیں، البتہ کینیڈا کے ساتھ پرابلم ہوئے، اور کسی حد تک امریکہ کے ساتھ بھی۔ امریکہ آپ جانتے ہیں کہ گرپت ون سنگھ جو مارنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ایک ایشو ہے، پھر نجر کا ایشو جس کو قتل کیا گیا کینیڈا میں، وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو ٹرمپ کے آنے سے شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو یہ ایشو بھی ختم ہو جائے، اور پھر ٹرمپ شاید نجر کے ایشو میں یا خالستان کے ایشو میں کچھ ٹروڈو پہ بھی پریشر بلڈ کریں، کیونکہ ابھی جے شنکر حال ہی میں گئے تھے امریکہ، تو وہاں خالستان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کافی وہاں احتجاج بھی کیا یو ایس میں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش اور کینیڈا کے ساتھ تعلقات میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب یہ کس طرح دور ہوگی، یا تو ٹروڈو صاحب کی حکومت اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ نہیں ختم وہ نہ دوبارہ الیکٹ ہو سکے تو شاید کچھ معاملات آگے چل پڑیں۔ باقی یورپین یونین کے ساتھ ٹھیک ہی ہیں معاملات، یو کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، فرانس کے ساتھ البتہ ڈیفنس کوآپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، سب مرینز وغیرہ ایئر کرافٹ وغیرہ بھارت لے رہا ہے۔ تو اوور آل میں بھارت کو، جہاں میں نے پاکستان کو 10 میں سے 3 4 نمبر دیے تھے، تو بھارت کو میں کم از کم 6 سے 7 نمبر دے رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔